کشتی ان لوگوں کو لیے چلی جا رہی تھی، وہ ایک ایک موج پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھی۔ نوح کا بیٹا دور فاصلے پر تھا۔ نوح نے پکار کر کہا، بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا، کافروں کے ساتھ نہ رہ۔ اس نے پلٹ کر جواب دیا، میں ابھی ایک پہاڑ پر چڑھا جاتا ہوں تو یہ مجھے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، آج کوئی چیز اللہ کے حکم سے بچانے والی نہیں سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم فرمائے۔ اتنے میں ایک موج دونوں کے درمیان حائل ہو گئی اور وہ بھی ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ پیغمبر کا بیٹا ڈوب گیا، پیغمبر کی بات نہیں مانی۔ کیوں ڈوب گیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا وجہ بتائی؟ کیونکہ وہ کافروں کے ساتھ رہتا، غلط صحبت۔ یاد رکھیے اس دنیا میں ہماری جو قیمتی متاع ہے ایمان کے بعد وہ ہماری اولاد ہوتی ہے۔ ایمان کا تعلق تو ہماری ذات سے ہے نا، اس کے بعد سب سے زیادہ قیمتی جو کسی بھی ماں کے لیے ہو سکتی ہے۔ آپ کسی سے کہیں کہ تم اتنا سونا چاندی لے لو، زمین بھر سونا لے لو، یہ اپنا بچہ مجھے دے دو، کوئی ماں نہیں دے گی، کوئی نہیں دے سکتا۔ تو سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ اولاد ہوتی ہے۔ پھر اس اولاد کو صحیح اور غلط نہ بتانا اور صرف اس کی دنیا کی فکر کرنا، اور اس چیز کی فکر ہی نہ کرنا کہ یہ سارا دن موبائل پر، ٹیب پر، ٹی وی پر کیا دیکھ رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم ٹی وی کے سامنے بٹھا دیتے ہیں اور پھر ہم اپنے کام کرتے ہیں، اور وہ بچہ جو کوٹ میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے، آپ یقین کیجئے کہ جو چیزیں، جو آوازیں، جو بھی جو موومنٹس ہیں، بچے پہلے 5 سال جو کچھ دیکھتے ہیں ماں کے پیٹ میں سے لے کر پہلے 5 سال، وہ ان کی سیکنڈ نیچر بن جاتی ہے۔ وہ اس وقت انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ٹی وی پر جو انکل آنٹی نظر آ رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں، یہ تو کارٹون میں جو میوزک پیچھے چل رہا ہے وہ ان کو ویسے سمجھ نہیں آئے گی، وہ ساؤنڈس ہیں ان کے لیے، لیکن ان کے اندر وہ پینیٹریٹ کر جاتی ہیں اور پھر زندگی میں کسی ٹائم پر وہ چیزیں عمل کی صورت میں باہر نکلتی ہیں۔ تو ہمیں اس غفلت سے بچنا چاہیے۔ ہمیں اپنے بچوں کے پاس اب تلاوت لگا دیں، بچے نے تو ساؤنڈ سننی ہے نا، بلکہ وہ تلاوت سے فیملیئر ہو جائے گا، پھر جب اس کا اپنا قرآن پڑھنے کا ٹائم آئے گا نا تو اس کے لیے آسان ہو جائے گا قرآن پڑھنا۔ اور کیا مشکل ہے، وہ موبائل جس پر آپ اس کو کارٹون دکھا رہے ہیں اسی پہ آپ تلاوت پلے کر دیں، وہ سنے گا بچہ اور بڑے شوق سے سنے گا۔ پھر بڑے بچے جو ہیں وہ کہاں اٹھ بیٹھ رہے ہیں، وہ کہاں جا رہے ہیں، وہ کون سی گیمیں کھیل رہے ہیں۔ سارا دن اگر آپ کا بچہ جو ہے وہ کال آف ڈیوٹی کھیلتا ہے، وہ پب جی کھیلتا ہے جس میں صرف قتل و غارت ہے، خون خرابہ ہے، تو اس کی کیا پرسنالٹی بلٹ اپ ہو رہی ہے، وہ کیا سیکھ رہا ہے۔ ایک طرف آپ اس کو انسانیت کی حرمت کا درس دیں گے، قرآن کھول کے اس کو انسانیت کی عزت کرنا سکھائیں گے، دوسری طرف وہ بلا دھڑک صرف پوائنٹس کما رہا ہے، ہر ایک کو گولیاں مار مار کے، تو وہ کہاں سے سیکھے؟ مجرم بن جاتے ہیں۔ اور باہر کیا، ہمارے ہاں تو چونکہ اس پر اتنا کام نہیں ہوتا نا، ہمارے ہاں بھی یہ مسئلے ہیں، لیکن باہر تو چونکہ وہ لوگ پھر ریسرچ بھی کرتے ہیں اور وجہ بھی ڈھونڈتے ہیں کہ یہ 16 سال کا لڑکا تھا تو اس نے جا کے اپنی کلاس میں فائرنگ کیوں کر دی ہے، تو وہ پھر باقاعدہ اس کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ وجہ تھی، یہ تو فلاں گیم جو ہے وہ اتنی دیر تک کھیلتا تھا تو یہ حال اس کا ہو گیا۔ یہ نفسیاتی مریض بچے بن جاتے، پھر انہیں صحیح بات سمجھ نہیں آتی۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کافروں میں اٹھتا بیٹھتا تھا، اس لیے اسے باپ جو پیغمبر تھا اس کی بات سمجھ نہیں آئی۔ ہمارے بچے بچیاں جن چیزوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے ہیں، یاد رکھیے اب وہ دور نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اچھا ان کے دوست اچھے ہیں کہ برے ہیں، اب تو وہ آپ کے پاس گھر میں سارا دن ہوتے ہیں، لیکن اس میں وہ جو ورچوئل دوستوں کے ساتھ ہوتے ہیں جو آپ کو نظر ہی نہیں آ رہے، وہ جن چیزوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، وہ جو کچھ سنتے رہتے ہیں سارا دن، وہ سب کچھ ان کے اوپر اثر کرتا ہے اور وہ پھر ان کے اعمال پہ اثر کرتا ہے، ان کی زبان پہ اثر کرتا ہے، ان کو وہ ہائپر بنا دیتا ہے، وہ آپ کی بات سنتے نہیں ہیں اور آگے سے جواب دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو پیچھے وجہ یہی ہے کہ وہ ایسی چیزیں دیکھ رہے ہیں جو ان کو ہائپر بنا رہی ہیں، جو ان کو جو ہے وہ اگریسو بنا رہی ہیں۔ تو ہمیں ہماری اپنی اس قیمتی متاع کی حفاظت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ اور پھر یہ کہ صرف بچے پہ پابندی لگا دیں گے نا یہ نہیں کرنا، تو وہ کہے گا میں کیا کروں، پھر اس کو کچھ کمپنی دیں، کچھ اس کو پازیٹیو ایکٹیویٹیز دیں کہ بیٹا یہ نہیں کرنا یہ کرنا، تو پھر فائدہ ہوگا۔ اگر آپ صرف کہیں کہ یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا تو پھر بچے بات نہیں سنتے، پھر وہ بور ہوتے ہیں تو پھر انہوں نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے نا۔
تو ان کو مصروف رکھے، پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں مصروف رکھے. خالی دماغ شیطان کا گھر بن جاتا ہے. حکم ہوا اے زمین اپنا سارا پانی نگل جا اور اے آسمان رک جا. چنانچہ پانی زمین میں بیٹھ گیا اور فیصلہ چکا دیا گیا. کشتی جودی پر ٹک گئی. موجودہ ترکی میں جو کردستان علاقہ ہے وہاں جودی پہاڑ ہے جس پر ابھی بھی ایک حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے آثار موجود ہیں، آپ گوگل کر سکتے ہیں اسے. اور کہہ دیا گیا کہ دور ہوئی ظالموں کی قوم. نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، کہا اے میرے رب، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب حاکموں سے بڑا حاکم ہے. جواب میں ارشاد ہوا اے نوح، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، وہ تو ایک بگڑا ہوا کام ہے. وہ تو تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے بلکہ انسان کی جو آخرت کے تعلقات ہیں، جو اس کی بانڈنگ ہے، یعنی ظاہر میں تو اولاد جو ہے وہ صرف دنیا میں ایک سلبی ان کے ساتھ تعلق ہوتا ہے نا، لیکن اصل تعلق جو پسندیدہ ہے وہ دین کا تعلق ہے. اگر باپ کافر ہے اور بیٹا مسلمان ہو گیا ہے تو ان کے بیچ میں صلہ رحمی کا تو تعلق ہوگا، لیکن جو محبت اور مودت کا وہ جو تعلق ہے، جو ولیت کا تعلق ہے، ولی ہونا جو ہے وہ نہیں ہوگا. جیسے پیچھے بھی ہم نے یہ پڑھا نا کہ مسلمان جو ہیں وہ مسلمان ہیں وہ آپس میں زیادہ ایک دوسرے کے قریبی ہیں، ایک دوسرے کے بھائی ہیں بنسبت یہ کہ انہی کے نان مسلم بہن بھائی جو انہی ان کے ساتھ رشتے میں تھے. اسی طرح اگر مسلمان ہے باپ اور بیٹا کافر ہو گیا ہے تو پھر وراثت میں بھی اس کو حصہ نہیں ملتا. اگر بیٹا دونوں کا آپس میں یہی معاملہ ہے، نہ اس کی وراثت اسے ملے گی نہ اس کی اس کو ملے گی. تو یہ تعلق جو ہے یہ دین کے ساتھ ہے کہ مطلب اگر دونوں مسلمان ہیں تو پھر ان کی وراثت آپس میں تقسیم ہوگی. لہٰذا تو اس بات کی مجھ سے درخواست نہ کر جس کی حقیقت کو تو نہیں جانتا. میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو جاہلوں کی طرح نہ بنا لے. نوح علیہ السلام نے فوراً عرض کیا کہ اے میرے رب، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے جو چیز تجھ سے مانگوں جس کا مجھے علم نہیں. اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور رحم نہ فرمایا تو میں برباد ہو جاؤں گا. حکم ہوا اے نوح اتر جا، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں ہیں تجھ پر اور ان گروہوں پر جو تیرے ساتھ ہیں، اور کچھ گروہ ایسے بھی ہیں جن کو ہم کچھ مدت کا سامان زندگی بخشیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا. یہ قوم عاد کی طرف اشارہ ہے کیونکہ عاد جو تھے یہ نوح علیہ السلام کے بیٹے کی اولاد میں سے تھے. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سام بن ارم بن عاد، ٹھیک ہے، سام کے بیٹے ارم اور ارم کے بیٹے عاد کی اولاد میں سے تھی یہ قوم عاد جو تھی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کریں. اس سے پہلے نہ تو آپ ان کو جانتے تھے اور نہ ہی آپ کی قوم. بس صبر کیجئے، انجام تو متقین کے ہی حق میں ہے. اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا. اس نے کہا ہے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے، تم نے محض جھوٹ گھڑ رکھے ہیں. یہ مکی صورت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار مکہ کے طرز عمل کو دیکھ دیکھ کر بہت پریشان ہوتے تھے کہ یہ اسلام قبول نہیں کرتے تو ان پر ایسے پکڑ نہ آ جائے جیسے پچھلی قوموں پر آئی تھی. تو اللہ تعالیٰ ان کو تسلی دیتے ہیں ساتھ ساتھ. عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا. اس نے کہا ہے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی معبود اس کے سوا نہیں، تم نے محض جھوٹ گھڑ رکھے ہیں. اے برادران قوم، اس کام پر میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، میرا اجر تو اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے. کیا تم عقل سے ذرا کام نہیں لیتے؟ اور اے میری قوم کے لوگوں، اپنے رب سے استغفار کرو، پھر اس کی طرف پلٹو، وہ تم پر آسمان کے دہانے کھول دے گا اور تمہاری موجودہ قوت پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا. مجرموں کی طرح منہ نہ پھیر لو. تو یہ استغفار کے فائدے ہیں. جو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے نعمتیں دے رکھی ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ اضافہ کر دیتے ہیں. کسی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ میں دعا کیسے کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہو اللہم اغفر لی ورحمنی وحدنی ورزقنی. اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو کھول کے بند کیا
اور پھر کھول کے بند کیا، یعنی اس چیز کو دہرایا کہ یہ تم اس طرح سے عمل کرو تو تمہیں دنیا اور آخرت دونوں ملے گی۔ تو اپنی دعاؤں میں استغفار کا ایک پرپورشن لازمی رکھیں، خاص طور پر نماز کے 2 سجدوں کے بیچ میں یہ دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وجبرنی وارزقنی۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو پڑھتے ہیں، ہم ایک سجدہ کر کے سیدھے اوپر نہیں ہوتے تو دوسرا سجدہ کرنے چاہتے ہیں۔ تو یہ دعا جو ہے یہ رزق میں اضافے کا باعث بنتی ہے، اور استغفار بھی ہے اس میں، اور ہدایت کی طلب بھی ہے۔ اور اگر یہ بھی نہیں یاد ہوئی تو 3 مرتبہ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، 2 سجدوں کے درمیان میں۔ یاد رکھیے ایک سجدہ کر کے جب تک آپ پورے سیدھے سکون سے بیٹھ نہیں جاتے اور پھر دوسرا سجدہ کرتے ہیں، آپ کے 2 سجدے مکمل نہیں ہوتے۔ سکون کی کیفیت نماز کے واجب میں سے ہے۔ یہ جو ہم تیزی تیزی سے نماز پڑھتے ہیں نا، کہ ابھی پورا رکوع نہیں ہوتا تو پتہ نہیں کس تیزی، مجھ سے تو وہ میری زبان لڑک جاتی ہے اگر میں اتنی تیزی سے پڑھوں۔ جیسے بچے پڑھتے ہیں نا، بچہ چھوٹا پڑھتا ہے میرا تو میں حیران ہوں کہ تم نے پڑھا کیسے، یہ تم نے 3 دفعہ تسبیح کی کیسے، ذرا آرام سے کرو نا۔ تو جب وہ آرام سے پڑھتا ہے تو پھر اس کو ٹائم لگتا ہے پڑھتے۔ تو پھر سیدھا ہونا ہے، قیام میں بالکل سیدھا ہونا ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ، کھڑے ہونا سیدھا، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی کہنے میں آپ کی پشت بالکل سیدھی ہو جائے گی۔ پھر سجدے میں جانا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص ایسے نماز پڑھا تھا تیزی تیزی سے، تو آپ نے اس کو واپس بھیجا نا، تمہاری نماز نہیں، پھر ویسے نماز پڑھ کے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر واپس بھیج دیا، تمہاری نماز ہی نہیں۔ 3 دفعہ ایسا ہوا، پھر اس نے پوچھا کہ میں کیسے نماز پڑھوں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ سکون سے نماز پڑھو۔ اس طرح ہر سجدہ یا رکوع یا قیام کرنا ہے کہ ہماری تمام جوڑ اپنی اپنی جگہ پر سٹیبل ہو جائے۔ کبھی ہم اس طرح نماز پڑھ کے دیکھیں تو کتنا سکون ملتا ہے، اور آپ کی باڈی کتنی جو ہے بہت سارے مسائل سے، یہ جو گھٹنوں کے درد آج ہر دوسرے بندے کو ہے، میں نے بہت سارے لوگ ایسے دیکھے، اور خود میری ماشاءاللہ ساس کی مثال ہے، اور سسر تو خیر میرے بہت ضعیف ہو گئے ہیں، وہ میرا خیال ہے 95 یا اس طرح کی ان کی کوئی ایج، لیکن ابھی بھی وہ ماشاءاللہ فجر کی نماز مسجد میں جا کے پڑھتے ہیں۔ اور ان کو میری اتنا عرصہ ہو گیا ان کو دیکھتے ہوئے اور ان کے بچوں کو کہ وہ مسجد جا کے نماز پڑھتے۔ اور میری ماشاءاللہ ساس جو ہیں وہ بھی کافی ایجڈ ہیں، تو وہ ماشاءاللہ ایسے رکوع اور سجدے کرتی ہیں، سبحان اللہ کیا کوئی نوجوان کرتا ہوگا۔ تو یہ نماز ہی کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جوڑ جو ہے وہ سلامت رکھے ہوئے۔ جو لوگ جوانی میں نماز پڑھتے ہیں نا صحیح طریقے سے، ان کے جوڑ خراب نہیں ہوتے۔ آج ہر دوسری خاتون میرے بیٹھ کے نماز پڑھی ہوتی ہیں کہ میرے گھٹنوں میں درد، میرے گھٹنوں میں درد۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، سبحان اللہ۔ یہ تو خیر اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہیں، اور یہ اس کو تو آپ ڈسکس کریں گے تو ایک ایک عبادت کو اٹھا کے دیکھ لیں کہ وہ کیسے الودود کی محبت ہے ہمارے لیے، کہ سراسر ہمارا فائدہ ہے، دنیاوی بھی اور آخرت کا بھی، سبحان اللہ، اس کو تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ، تو انہوں نے کہا اے ہود تو ہمارے پاس کوئی کھلی دلیل کیوں نہیں لایا، اور تیرے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے اور تجھ پر ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تیرے اوپر ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار پڑ گئی ہے۔ ہود نے کہا میں اللہ کی شہادت پیش کرتا ہوں اور تم گواہ رہو، جو اللہ کے سوا دوسروں کے تم خدائی میں شریک ٹھہرا رہے ہو، میں اس سے بیزار ہوں۔ تم سب کے سب مل کر میرے خلاف اپنی کوئی کسر نہ اٹھا رکھو اور مجھے مہلت نہ دو، میرا بھروسہ اللہ پر ہے، اور جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کی پیشانی کے بال اس کے ہاتھ میں نہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں سے پکڑ رکھا ہے۔ یہ ہمارا گمان ہوتا ہے کہ ہم شاید کہیں نکل بھاگیں گے یا ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے تو پکڑے نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں سے پکڑ رکھا ہے۔ بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے، اگر تم منہ پھیرتے ہو تو پھیر لو، جو پیغام دے کر میں تمہارے پاس بھیجا گیا تھا وہ میں تم تک پہنچا چکا ہوں۔ اب میرا رب تمہاری جگہ کوئی دوسری قوم اٹھائے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے، یقیناً میرا رب ہر چیز پر نگران ہے۔ پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے
ہود اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے نجات دیتی اور ایک سخت عذاب سے انہیں بچا لیا۔ یہ ہے عاد، اپنے رب کی آیات سے انہوں نے انکار کیا، اس کے رسولوں کی بات نہ مانی اور ہر جبار دشمن حق کی پیروی کرتے رہے۔ قیامت کے دن جہنم میں سے ایک گردن نکلے گی جس کی آنکھیں ہوں گی اور زبان ہوگی، اور وہ کہے گی کہ مجھے 3 طرح کے لوگوں پر مسلط کیا گیا ہے، ہر سرکش جبار پر، اور وہ جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو کوئی معبود بنانے والے تھے، اور تیسرا تصویر بنانے والے پر۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ آخرکار اس دنیا میں بھی ان پر پھٹکار پڑی اور قیامت کے روز بھی۔ سنو، عاد نے اپنے رب سے کفر کیا، سنو دور پھینک دیے گئے عاد، ہود علیہ السلام کی قوم کے لوگ۔ اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا، اس نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، وہی ہے جس نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور یہاں تم کو بسایا، لہٰذا تم اس سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، یقیناً میرا رب قریب ہے اور وہ دعاؤں کا جواب دینے والا ہے۔ ان ربی قریب مجیب۔ جب دعا کرتے نا اور دل میں اداسی ہوتی ہے اور پریشانی ہوتی ہے اور دل کو چین کہیں نہیں آ رہا، تو چپکے سے کریں، اپنے آپ کو ریئلائز کرایا کریں، ان ربی قریب مجیب۔ نہیں لوگوں کو دکھتا، نہیں کسی کو پتا چلتا، نہیں کسی کو میری دکھ کا پتا، نہیں کسی کو پتا میں کتنی تکلیف میں ہوں، میرا رب تو میرے قریب ہی ہے۔ ان ربی قریب مجیب، ان ربی قریب مجیب، اور وہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ وہ اللہ خود کہتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں سنتا ہوں، میں جواب دیتا ہوں تمہاری دعاؤں کا، میں قبول کرتا ہوں تمہاری دعائیں۔ اور خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو اس کی شرک سے زیادہ قریب۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے علم کے ساتھ، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی سمع اور بصر کے ساتھ ہم سے زیادہ ہمارے قریب۔ تو جو لوگ اپنے رب کو پہچانتے ہیں نا، وہ اپنے رب سے کبھی مایوس نہیں ہوتے، وہ کبھی دوسروں کی طرف نہیں دیکھتے، کون میرے ساتھ جو ہے وہ میرے اوپر ظلم کرے گا، وہ میرا حق مجھے نہیں دے گا، اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، وہ اپنا معاملہ رب کے حوالے کر دیتے۔ اور یاد رکھیے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ آپ کے سر بہت محبت کرتا ہے، وہ ہماری استطاعت سے زیادہ ہمارے اوپر بوجھ نہیں لاتا، اسے پتہ ہے یہاں میرے بندے کی بس ہو جائے، اس سے زیادہ آپ کو آزماتا نہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہمیں اپنی استطاعت کا نہیں پتا ہوتا اور ہم پہلے ہی تھک جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے صالح سے پہلے تو ہمارے درمیان ایک ایسا شخص تھا جس سے بڑی توقعات وابستہ تھی، کیا تو ہمیں ان معبودوں کی پرستش سے روکنا چاہتا ہے جس کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ تو جس طریقے کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے اس کے بارے میں تو ہم کو سخت شبہ ہے اور اس نے ہمیں بے چینی میں ڈال دیا ہے۔ صالح نے کہا ہے برادران قوم، تم نے کچھ اس بات پر غور کیا کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا اور پھر اس نے اپنی رحمت یعنی نبوت سے مجھے نواز دیا، تو اس کے بعد اللہ کی پکڑ سے مجھے کون بچائے گا اگر میں اس کی نافرمانی کروں؟ جب اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے دیتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ ہمیں نعمت دیتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کے راستے کی طرف لے کے جاتے ہیں، دکھاتے ہیں، پھر جب ہم منہ موڑ لیتے ہیں نا تو ہمارے دل میں خلجان پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ قوم سمود جو کہہ رہی تھی نا حضرت صالح کی قوم کہ تم جو بتا رہے اس سے تو ہمارے دل بے چین ہو گئے ہیں، تو پھر دل کو سکون نہیں ملتا، پھر صحیح بات بھی دل میں پنچ کر رہی ہوتی ہے اور اپنی جو خواہش نفس ہے وہ دوسرے راستے کی طرف لے جا رہی ہوتی ہے، تو پھر انسان کو سکون نہیں ملتا۔ اور پھر یہ کہ جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے صحیح بات کا اور پھر ہم منہ موڑ لیتے ہیں، تو پھر اللہ کی پکڑ سے ہمیں کون بچائے گا؟ تم میرے کس کام آ سکتے ہو سوائے اس کے کہ مجھے اور زیادہ خسارے میں ڈال دو۔ اے میری قوم کے لوگوں، دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، اسے اللہ کی زمین میں چرنے کے لیے آزاد چھوڑ دو، اس سے تعرض نہ کرو ورنہ کچھ زیادہ دیر نہ گزرے گی کہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ انہوں نے خود اونٹنی مانگی تھی جو ان کی آنکھوں کے سامنے پہاڑ میں سے اللہ تعالیٰ نے نکال دی تھی، اور مگر انہوں نے اونٹنی کی کونچے کاٹ ڈالی۔ اس پر صالح علیہ السلام نے ان کو خبردار کر دیا کہ بس اب 3 دن اپنے گھروں میں اور بس لو، بس یہ ایک ایسی میعاد ہے جو جھوٹی ثابت نہ ہوگی۔ آخرکار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے صالح کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے بچا لیا۔ کل آپ نے پڑھا تھا نا حقا علینا
नुंजिल मुमिनीन, हम पर मोमिनों का हक है कि हम उन्हें बचा लें। करने का काम क्या है? हमारे सर पे ज्यादा जिम्मेदारियां नहीं अल्लाह ने डाली कि ये तुमने ही मसला हल करना। अल्लाह ताला कह रहे हैं तुम ईमान अपना पुख्ता कर लो, तुम अपने ईमान को दुरुस्त कर लो, इसमें से शिर्क निकाल दो, इसमें से मुनाफिकत निकाल दो। ठीक है गुनाह हो जाएंगे, इस्तगफार कर लो, वापस पलट आओ, अपने अमाल को दुरुस्त कर लो, बस ईमान की हिफाजत करो, फिर बाकी तुम्हारे मामलात की हिफाजत अल्लाह ताला करने वाला है। आप तो हर पैगंबर का किस्सा पढ़ते हैं, एंड पे पैगंबर और मोमिनीन को अल्लाह ताला निकाल ले, उनको अल्लाह रुसवा नहीं करता। आजमाए तो वो गए, उनकी आजमाइश पहले थी, अब उनकी आजमाइश खत्म होगी, अब उनको रिवॉर्ड मिलने का टाइम आ गया। बेशक आपका रब ही दरअसल ताकतवर और बालादस्त है। रहे वो लोग जिन्होंने जुल्म किया था तो एक सख्त चीख ने उनको धर लिया और वो अपनी बस्तियों में इस तरह बेहिस्सो हरकत पड़े के पड़े रह गए गोया कि वो वहां कभी रहते ही न थे। सुनो समूद ने अपने रब से कुफर किया, सुनो दूर फेंक दिए गए समूद। और देखो इब्राहिम के पास हमारे फरिश्ते खुशखबरी लिए हुए पहुंचे। इस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम 100 साल के थे और सारा थी 90 साल की, जब उनको इसहाक अलैहिस्सलाम की और याकूब अलैहिस्सलाम की खुशखबरी दी गई। कहा तुम पर सलाम हो। इब्राहिम ने जवाब दिया तुम पर भी सलाम हो। फिर कुछ देर न गुजरी थी कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक भुना हुआ बछड़ा उनकी जियाफत के लिए ले आए, मगर जब देखा कि इनके हाथ खाने की तरफ नहीं बढ़ते तो वो इनसे मुश्तबे हो गए और दिल में इनसे खौफ महसूस करने लगे। उन्होंने कहा डरो नहीं, हम तो लूत की कौम की तरफ भेजे गए हैं। इब्राहिम की बीवी भी वहां खड़ी थी और वो ये सुनकर हंस दी। क्या सुनकर हंसी? वो जो उन्हें हंसने से मुराद ये नहीं है कि जोर से हंस पड़ी, बल्कि वो खुश हो गई कि ये जो फरिश्ते हैं ये हमारे ऊपर कोई अजाब या कोई तंबीह नहीं लेकर आए। फिर उनको जब खुशखबरी सुनाई गई इसहाक अलैहिस्सलाम की, फिर हमने इसको इसहाक और इसहाक के बाद याकूब की खुशखबरी दी। वो बोली हाय ये क्या, मेरे यहाँ औलाद कैसे होगी जबकि मैं तो बुढ़िया हो गई और ये मेरे मियाँ जो हैं ये भी बूढ़े हो चुके। ये तो बड़ी अजीब बात है। फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह के हुक्म पर ताज्जुब करती हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के घर वालों, तुम लोगों पर तो अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें हैं और यकीनन अल्लाह निहायत काबिल तारीफ और बड़ी शान वाला है। यहाँ पर फरिश्तों ने हजरत सारा से क्या कहा था कि रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अलैकुम अहलल बैत। तो अहले बैत में बीवी शामिल होती है, घर वालों में बीवियां शामिल होती हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत की जब बात की जाती है तो उनकी अजवाज उसमें शामिल है। ठीक है, तो जब आप सलाद भेजते हैं अहले बैत पर, उनके घर वालों पर, तो इस शऊर के साथ भेजा करें कि उनकी अजवाज के ऊपर भी रहमत की दुआएं हम करते हैं। फिर जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की घबराहट दूर हो गई और औलाद की बशारत से उनका दिल खुश हो गया तो उन्होंने कौम लूत के मामले में हमसे झगड़ा शुरू कर दिया। हकीकत में इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़े ही नरम दिल और बुर्दबार थे और हर हाल में वो हमारी ही तरफ रजू करते थे। आखिरकार हमारे फरिश्तों ने उससे कहा कि इब्राहिम इससे बाज आ जाओ, तुम्हारी रब का हुक्म हो चुका, अब इन लोगों पर वो अजाब आकर रहेगा जो किसी तरीके से भी फेरा नहीं जा सकता। अब आप देखिए जब हमें कोई दुनियावी तौर पर किसी कामयाबी की खुशखबरी मिलती है तो हम तो उस खुशखबरी में खो जाते, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कैरेक्टर हमें सिखाया जा रहा है कि इतनी बड़ी खुशखबरी, 100 साल की उम्र में औलाद की खुशखबरी मिल रही है और पैगंबर बेटा और पैगंबर पोता, इतनी जबरदस्त खुशखबरी और फिक्र किसकी करे? कौम लूत की। तो हमें भी जब हम दुख तकलीफ में दूसरे को याद रखते हैं ना और ये उम्मीद रखते हैं कि दूसरा भी हमें याद करे, तो हमें अपनी खुशियों में भी दूसरों को याद रखना चाहिए। ये नहीं कि उनको बुलाएं, बल्कि ये याद रखें कि दूसरे तकलीफ में है और अगर हमें खुशी मिली है तो फिर हम उनकी तकलीफ का उजाला करने की कोशिश करें। ये पैगंबराना औसाफ में से है कि हर किसी को नसीब नहीं होती ये बातें, और जिनको हो जाए तो फिर क्या ही बात है। और जब हमारे फरिश्ते लूत के पास पहुंचे और उनकी आमद से वो घबरा गए और उनका दिल तंग हुआ तो कहने लगे कि आज तो बड़ी मुसीबत का दिन है, क्योंकि उन्हें अपनी कौम की करतूत पता थे ना। इन मेहमानों का आना था कि उनकी कौम के लोग बेइख्तियार उसके घर की तरफ दौड़ पड़े। पहले से ही वो ऐसी बदकारियों के शौकीन थे। लूत अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा भाइयों ये मेरी बेटियां मौजूद हैं, ये तुम्हारे लिए पाकीज़ा तर हैं। पैगंबर के लिए कौम की बेटियां भी
بیٹیاں ہوتی ہیں، اس لیے انہیں یہ کہا کہ مردوں کی طرف رغبت نہ کرو، جو پاکیزہ طریقہ تمہیں اللہ نے دیا ہے اپنی اس عرض کو پورا کرنے کے لیے، اس کے لیے عورتوں کے ساتھ نکاح کرو، کچھ خدا کا خوف کرو اور میرے مہمانوں کے سامنے مجھے ذلیل اور رسوا نہ کرو، کیا تمہیں کوئی بھی بھلا آدمی نہیں ہے؟ انہوں نے جواب دیا تجھے تو معلوم ہی ہے کہ تیری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ڈھٹائی دیکھے قوم لوط کی یہ خرابی تھی کہ نہ صرف یہ کہ یہ مجرم تھے، اپنی جرم پر ڈھٹائی بھی کرتے تھے، اور اس بے حیائی کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ملٹیپل عذاب بھیجے تھے۔ کسی قوم کے اوپر اتنے دوہرے تہرے عذاب نہیں بھیجے گے جتنے اس قوم پر بھیجے گے۔ تو بدرجہ اولا ایک تو ان کا جرم، اور دوسرا پھر اس جرم کے اوپر ڈھٹائی، اس وجہ سے ان کو اتنی سخت سزا دی گئی۔ اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ لوط نے کہا کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ تمہیں سیدھا کر دیتا، یا کوئی مضبوط سہارا ہی ہوتا کہ میں اس کی پناہ لیتا۔ تب فرشتوں نے ان سے کہا کہ اے لوط، ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، بس تو کچھ رات رہے اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل جاؤ، اور دیکھو تم میں سے کوئی شخص بھی پیچھے پلٹ کر نہ دیکھے۔ لوط علیہ السلام کے اوپر صرف ان کی 2 بیٹیاں ایمان لائیں گی، ان کی بیوی بھی نہیں ایمان لائیں گی۔ ان کی بیوی جو تھی وہ اصل میں اپنی قوم کے ساتھ تھی، تو قوم کا ساتھ دینے کی وجہ سے وہ قوم کے ساتھ ہی اس کا انجام ہوا۔ وہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا، المرء مع احبہ، جو شخص ہوتا ہے وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس کے ساتھ اس کی محبت تھی۔ تو ان کی بیوی کی محبت چونکہ قوم کے ساتھ تھی، اس لیے انجام بھی انہی کے ساتھ ہوا۔ مگر تیری بیوی ساتھ نہیں جائے گی، کیونکہ اس پر وہی کچھ گزرنے والا ہے جو ان لوگوں پر گزرنا ہے۔ ان کی تباہی کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے، صبح ہوتے اب دیر ہی کتنی ہے۔ پھر جب ہمارے فیصلے کا وقت آن پہنچا تو ہم نے اس بستی کو تلپٹ کر دیا۔ جعلنا عالیہا سافلہا، اپ سائڈ ڈاؤن، کہتے ہیں جبرائیل علیہ السلام نے یہ 3 بستیاں تھیں، سدوم اور عمورہ اور ایک اور بستی تھی، ان کو تینوں بستیوں کو اپنے پر پہ اٹھایا، آسمان کی طرف بلند کیا، یہاں تک کہ فرشتوں نے کتوں کے بھونکنے کی آواز سنی، اور وہاں سے نیچے ان کو پٹخ دیا گیا، چھتیں نیچے فرش اوپر۔ کس قدر بڑی سزا ہے اس فعل کی، کس قدر بڑی سزا ہے۔ اور آج لوگ برملا اس کو لیگلائز کرنے کی باتیں کرتے ہیں، LGBT کو۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان فتنوں کے دور میں ہمیں، ہماری اولادوں، ہمارے ازواج اور ہمارے بہن بھائیوں اور سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کے بچوں کو، بڑوں کو اپنی پناہ میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاق اور کردار کی حفاظت کریں۔ پھر اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر تابڑ توڑ برسائے، جن میں سے ہر پتھر تیرے رب کے ہاں نشان زدہ تھا۔ جیسے ڈرون حملہ ہوتا ہے نا، ٹارگیٹڈ فلاں شخص کو ہٹ کرنا۔ اور کہا جاتا ہے جو لوگ ان جگہوں پہ گئے ہیں ڈیڈ سی کے کنارے، ابھی بھی یہ خاصے بڑے بڑے پتھر، چھوٹے چھوٹے پتھر نہیں ہیں، بڑے پتھر ہیں جو ٹارگیٹڈ میزائلز کی طرح ان کے اوپر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے برسائے۔ اور ظالموں سے یہ سزا کچھ دور نہیں ہے، یعنی کوئی اور بھی جو کرے گا اگر اسی طرح اور یہی سب کچھ، تو وہ بھی سزا جو ہے وہ اس کو سزا ملے گی۔ اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اس نے کہا میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اور ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو۔ آج میں تم کو اچھے حال میں دیکھ رہا ہوں، مگر مجھے ڈر ہے کہ کل تم پر ایسا دن آئے گا جس کا عذاب سب کو گھیر لے گا۔ اور اے برادران قوم، ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ پورا ناپو اور تولو، اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دیا کرو، اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں تو ان پر قحط اور تنگی اور ظالم بادشاہ کا ظلم ہوتا ہے۔ یعنی یہ مفہوم ہے حدیث کا کہ یہ 3 طرح کے عذاب آتے ہیں جب ناپ تول میں کمی ہوتی ہے۔ آج ہم ہر وقت ہر گورنمنٹ سے نالا ہوتے، ہر گورنمنٹ سے، اور حقیقتاً ہر گورنمنٹ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہوتی۔ میں سیاسی بات نہیں کر رہی، لیکن میں ویسے آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہم حکمرانوں پر شکوے تو بہت کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے اعمال کو بھی تو دیکھیں نا۔ کیا ہمارے ہاں کم ناپ تول نہیں ہو رہا؟ ہم نہیں کم ناپے تولتے، ہمارے ہاں نہیں وہ کھینچ کے جو ہے وہ جسے وہ کہتے ہیں نا کہ کپڑا ناپنا اور دودھ میں پانی ملانا
اور باٹ لگا کے نیچے جو ہے وہ کچھ میگنیٹ لگا دینا اس کے نیچے ترازو کے پلڑے کے، اور ناؤز باللہ پھر ملاوٹ کرنا چائے کی پتی میں، سرخ مرچوں میں. استغفر اللہ، ہم اس قوم سے ہیں جو لائف سیونگ ڈرگز میں ملاوٹ کرتے ہیں. تو پھر کیوں نہ ہمارے ساتھ ایسا ہو، کیوں نہ ہمارے اوپر بارشوں کی کمی ہو، کیوں نہ ہمارے اوپر ایسے ایسے حکمران بٹھائے جائیں جو دین کے نام پر ہمیں ایکسپلائٹ کریں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے پتہ نہیں کتنے ملین روپوں کا، اور پتہ نہیں کس، مجھے ایگزیکٹ فگر نہیں پتا، وہ مقروض پیدا ہو رہا ہے. آج آپ ہی کے ملک کی موٹر ویز اور آپ کے اپنی ادارے جو ہیں وہ گروی رکھے میں اٹھائے جائیں جو دین کے نام پر ہمیں ایکسپلائٹ کریں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے پتہ نہیں کتنے ملین روپوں کا، اور پتہ نہیں کس، مجھے ایگزیکٹ فگر نہیں پتا، وہ مقروض پیدا ہو رہا ہے. آج آپ ہی کے ملک کی موٹر ویز اور آپ کے اپنی ادارے جو ہیں وہ گروی رکھے میں. آج اگر دشمن حملہ کر دے، قبضہ ہو جائے، یا وقت کے ساتھ ساتھ جیسے یہودیوں نے فلسطین پر گریجولی قبضہ کیا نا، آپ بھی اپنی چیزیں بیچ رہے ہیں لوگوں کے پاس، گروی رکھوا رہے ہیں، اور نہ واپس قرضہ اترے گا، نہ آپ وہ گروی چھڑوا سکیں گے. آپ کا اپنا ملک آپ کے پاس نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے وقت سے اپنی پناہ میں رکھیں. آپ خود اپنے ملک کی چیزوں کو اون نہیں کر سکیں گے، یہاں پر آپ خود غلام بن کے رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے برے وقت سے بچائے، اور اس سے پہلے ہمیں استغفار کرنے کی توفیق دے. ناپ تول میں کمی جو ہے ہم چھوڑ دیں، ملاوٹ کرنا چھوڑ دیں. اللہ کی دی ہوئی بچت تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو، اور بہرحال میں تمہارے اوپر کوئی نگرانی کار نہیں ہوں. انہوں نے جواب دیا ہے شعیب، کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان سارے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے، یا یہ کہ ہم اپنے مال میں اپنی منشا کے مطابق تصرف بھی نہ کر سکیں؟ کہ میری کمائی ہے، میں جو مرضی کروں، میں جیسے مرضی اس کو استعمال کروں، جیسے مرضی لوگوں کو اس میں چیٹ کروں. تو بات دراصل یہ ہے کہ جیسے ابھی میں نے عرض کیا کہ یہ ہمارا نہیں ہے، بیسیکلی یہ تو اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس. تو ہمیں تو اجازت نہیں ہے کہ اس میں ہم جیسے چاہیں تصرف کریں. بس تو ہی تو ایک عالی ظرف اور راست باز آدمی رہ گیا. ٹونٹ کر رہے تھے ان پر اور نماز کا تانا دے رہے تھے. جب ہم نماز پڑھتے نا تو ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو لوگ ہمیں بھی تانا دیتے ہیں، ویسے تو تم بڑی نمازیں پڑھتی ہو. تو اپنی نماز کو تانا سے بچانا چاہتے نا تو کوشش کریں کہ اخلاق میں بھی اپنے اوپر کام کریں، ورنہ ایسی بات جو ہے نا وہ پھر دین کے اوپر آ جاتی ہے اور لوگ قرآن کی تعلیم اور ہماری نمازوں کو جو ہے وہ تانے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں. شعیب نے کہا بھائیو تم خود ہی سوچو کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی شہادت پر تھا اور اس نے اپنے ہاں سے مجھ کو اچھا رزق بھی عطا کیا، تو اس کے بعد تمہاری گمراہیوں اور حرام خوریوں میں تمہارا شریک حال کیسے ہو سکتا ہوں؟ اور میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ جن باتوں سے میں تم کو روکتا ہوں اس کا خود ارتکاب کروں. تو یہاں پر دینی لیڈرز کے لیے رہنمائی ہے کہ جو ہم دوسروں کو کہتے ہیں پہلے وہ خود کر کے بھی دکھائیں. ٹھیک ہے نا؟ اور کیا ہوا عمل جو ہے وہ زیادہ اثر کرتا ہے بنسبت ہماری بات کے. اگر واقعی ہم خیر خواہ ہیں نا دوسروں کے تو خود نیک بن جائیں، ہم خود صحیح کام کریں اور صحیح طریقے پہ چلیں گے تو لوگ دیکھ کر ہم سے اچھائی سیکھیں گے اور آپ سے پوچھیں گے کہ یہ اتنی ایماندار تمہارا کیا دین ہے، یہ اتنی خوش اخلاق اور یہ اتنی ہر مصیبت میں کام آنے والی تمہارا کیا دین ہے. اور پھر ایسے ہی اخلاق تھے مسلمانوں کو جس کو دیکھ کر بہت سارے مسلمان نان مسلم جو ہیں وہ مسلمان ہوئے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فعلی احادیث زیادہ ہیں، قولی احادیث کم ہیں. کام کرنا ہے، خود کرنا ہے. جس چیز سے ہم دوسروں کو روکتے ہیں ہم خود بھی اس سے رکیں، جس چیز کو کرنے کا ہم دوسروں کو حکم دیتے ہیں ہم خود بھی وہ کر کے دکھائیں. میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں جہاں تک میرا بس چلے، اور جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں اس کا سارا انحصار اللہ کی توفیق پر ہے. اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور ہر معاملے میں اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. اور اے برادران قوم، میرے خلاف تمہاری ہٹ درمی کہیں یہ نوبت نہ پہنچا دے کہ آخر کار تم پر وہی عذاب آ کر رہے جو نوح یا ہود یا صالح کی قوم پر آیا تھا. اور لوط علیہ السلام کی قوم تو تم سے کچھ زیادہ دور بھی نہیں ہے. دیکھو اپنے رب سے معافی
مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ. بے شک میرا رب رحیم ہے اور اپنی مخلوق سے محبت رکھتا ہے. ہر پیغمبر نے استغفار کی طرف دعوت دی، ہر پیغمبر نے. اللہ سبحانہ و تعالی اس چیز کو پسند کرتے ہیں، اس چیز کی چاہت محبت رکھتے ہیں کہ بندہ اللہ کی طرف پلٹ آئے. یہ بندے کی طرف سے تاخیر ہے، ورنہ وہ تو ہم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے. اور یاد رکھیے 70 کا لفظ جو ہے یہ زیادتی کو شو کرنے کے لیے ہے، وہ تو اس سے بھی کہیں زیادہ ہم سے محبت کرنے والا ہے. عرب میں کسی چیز کی زیادتی شو کرنی ہوتی تھی تو 70 کا فگر کہتے تھے. 70 سال، 70، وہ جیسے ہم نہیں کہتے، وہ عام بات کرتے 1000 دفعہ تم نے یہ بات کہی ہے، تو وہ 70 کہا کرتے تھے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کیلکولیٹڈ 70 ماؤں جتنا اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں، اسے کہیں زیادہ کرتا ہے، بہت زیادہ، ماں سے کہیں زیادہ محبت اللہ تعالیٰ کرتا ہے. صرف ہماری تھوڑی سی دیر ہے کہ ہم اس کی طرف پلٹ جائیں. وہ تو بہت ہی رحیم ودود ہے. انہوں نے کہا ہے شعیب تیری بہت سی باتیں تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی. شعیب علیہ السلام کو خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے. خطیب یعنی بہترین بات کرنے والے. قوم کیا کہتی ہے؟ تمہاری بہت ساری باتیں تمہارے سر کے اوپر سے گزر جاتی. ہمیں بات سمجھ کب نہیں آتی؟ جب ہماری اس میں دلچسپی نہیں ہوتی. اب اگلا بندہ جیسے مرضی بات کر لے، میری دلچسپی نہیں ہے، میرا دھیان کسی اور چیز میں، میرا دل کسی اور خیال میں لگا ہے، تو مجھے کیا سمجھ آئے گی؟ جب ہمیں دلچسپی نہ ہو قرآن کے احکامات میں، جب ہمیں دلچسپی نہ ہو حدیث کا علم سیکھنے میں، جب ہماری دلچسپیاں ساری دنیا کے متعلق ہوں، تو پھر ہمیں کیسے سمجھ آئے گی کہ یہ جو حکم اللہ نے دیا اس کی کیا حکمت ہے؟ پھر ہم یہی سوچتے رہیں گے یا پوچھتے رہیں گے لوگوں سے اس کی کیا حکمت ہے، اور آج کے دور میں یہ کام کیسے ہو سکتا ہے، اور یہ 450 سال پہلے تو ہو سکتا تھا، اب تو یہ نہیں ہو سکتا. اور یہ عورت کی گواہی جو ہے اس کی ایک مرد اور 2 عورتوں کی کا کیا تک بنتا ہے؟ اور اللہ نے ہمیں بہت آدھا حق کیوں دیا؟ اس میں وراثت میں بیٹی کو آدھا حق کیوں دیا؟ آدھا تو نہیں دیا، پورا ہی دیا، لڑکے کو 2 دیا. بہت دفعہ میں اس کی مصلحتیں اور اس کی چیزیں بیان کر چکی ہوں. لیکن یہ شبہات ہمارے دل میں آتے کیوں ہیں؟ کیونکہ لیک آف انٹرسٹ ہے نا. ساری توجہ، سارا دماغ، سارا وقت ہم نے دنیا کی تعلیم سیکھنے میں لگا دیا ہوتا ہے. اور یہ تو صرف ہمیں جو تھوڑا بہت پتہ چلتا ہے تو پھر ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ ہوا کیوں ہے. تو یہ قوم بھی کہتی ہے کہ تیری بہت ساری باتیں تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تو ہمارے درمیان ایک بے زور آدمی ہے، تیری برادری نہ ہوتی تو ہم تجھے سنسار کر چکے ہوتے. اب یہ دیکھیے، یہ ہے اللہ کو نہ پہچاننے کی نشانی. اللہ سے نہیں ڈر رہے، برادری سے ڈر رہے کہ اگر تیری برادری تیری بیک پہ نہ ہوتی تو ہم تجھے سنسار کر دیتے. حالانکہ یہ اللہ کو مانتے تھے. شعیب علیہ السلام کی قوم اللہ کو مانتی تھی، شرک کرتی تھی لیکن اللہ کو مانتی تھی، جیسے مشرکین مکہ مانتے. تو اللہ سے نہیں ڈر رہے، برادری سے ڈر رہے. ہمارا بھی یہی حال. اللہ کیا کہتے ہیں کہ لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو. فلا تخشوہم واخشونی. لوگوں کی باتوں سے نہ ڈرو، لوگوں کے الزامات، ان کی دھمکیوں، ان کی سارے پروپیگنڈے سے میرے خلاف پروپیگنڈا کر دیں گے لوگ، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. کچھ نہیں ہوتا. اللہ کو ڈر کے، اللہ سے ڈر کے اللہ کی رسی تھامے رکھیں گے تو وہ آپ کو کہیں نہیں برباد ہونے دے گا. آزمائے گا ضرور، ظاہر ہے ہر سٹیپ پہ آزمائش آتی ہے، آزمائے گا تو ضرور، لیکن آپ کو چھوڑے گا نہیں. نہ آگ میں جلنے دے گا، نہ سمندر میں ڈوبنے دے گا، نہ بدر میں ہلاک ہونے دے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ کریں، لوگوں سے نہ ڈریں. شعیب نے کہا بھائیوں میری برادری تم پر اللہ سے زیادہ بھاری ہے کہ تم نے برادری کا خوف تو کیا اور اللہ کو بالکل پسے پش ڈال دیا. جان رکھو جو کچھ تم کر رہے ہو وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے. اے میری قوم کے لوگوں تم اپنے طریقے پر کام کیے جاؤ، میں اپنے طریقے پر کرتا رہوں گا. جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر ذلت کا عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے. تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. آخرکار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے شعیب اور اس کے ساتھ
ساتھ ہی مومنوں کو بچا لیا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو ایک سخت چیخ نے آ پکڑا، اور وہ اپنی بستیوں میں بے حس و حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے، گویا وہ وہاں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ سنو، مدین والے دور پھینک دیے گئے جس طرح سمود پھینکے گئے تھے، اور موسیٰ کو ہم نے اپنے نشانیوں اور کھلی کھلی دلیل کے ساتھ فرعون اور اس کے اعیان سلطنت کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی، حالانکہ فرعون کا حکم سچ پر مبنی نہ تھا۔ قیامت کے روز وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور اپنی پیشوائی میں انہیں دوزخ کی طرف لے جائے گا۔ اور حضرت آسیہ جنت کی عورتوں کی سردار ہوں، فرعون جہنم میں جائے گا، آسیہ اس کی بیوی تھی، لیکن ایمان نے کیا فرق ڈالا کہ وہ جہنم میں اپنی قوم کو لے کے جائے گا اور یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کی تعریف کی ہے، سبحان اللہ۔ تو نسبت، رشتے، تعلق آخرت کے فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہوں گے، ایمان اور عمل صالح فیصلہ کرے گا وہاں پر۔ یہ چند بستیوں کی سرگزشت ہے جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں، ان میں سے بعض ابھی بھی کھڑی ہیں اور بعض کی فصل کٹ چکی ہے، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے آپ ہی اپنے اوپر ستم ڈھایا۔ اور جب اللہ کا حکم آ گیا تو ان کے وہ معبود جنہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے تھے، ان کے کچھ بھی کام نہ آ سکے، اور انہوں نے ہلاکت اور بربادی کے سوا انہیں کچھ فائدہ نہ دیا۔ اور آپ کا رب جب کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو پھر ایسی اس کی پکڑ ہوتی ہے کہ فی الواقع اس کی پکڑ بڑی سخت اور دردناک ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس میں ایک نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو عذاب آخرت کا خوف کرے۔ وہ ایک دن ہوگا جس میں سب لوگ جمع ہوں گے، پھر جو کچھ بھی اس روز ہوگا اس کی آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ ہم اس کے لانے میں کچھ زیادہ تاخیر نہیں کر رہے، بس ایک گنی چنی مدت اس کے لیے مقرر ہے۔ جب وہ دن آئے گا یعنی قیامت کا دن، تو کسی کو بات کرنے کی مجال نہ ہوگی الا یہ کہ اللہ کی اجازت سے ہی کچھ عرض کریں۔ پھر کچھ لوگ اس روز بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت۔ جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے جہاں گرمی اور پیاس کی شدت سے وہ ہانپیں گے اور پھنکارے ماریں گے، اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ زمین اور آسمان قائم ہے، الا یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے۔ بے شک تیرا رب پورا اختیار رکھتا ہے کہ جو وہ چاہے۔ رہے وہ لوگ جو نیک بخت نکلیں گے تو وہ جنت میں جائیں گے اور وہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ زمین اور آسمان قائم ہے، الا یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے۔ ایسی بخشش ان کو ملے گی جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنم میں ایک قوم ہوگی، وہ جہنم میں رہے گی جب تک کہ ان کا رب چاہے، پھر اللہ کو ان پر رحم آ جائے گا اور وہ انہیں جہنم سے نکال لے گا۔ یہ جنت کے قریبی حصے میں ہوں گے، پھر وہ الحیوان نامی نہر میں غسل کریں گے، پھر اہل جنت انہیں الجحیمون کہہ کر پکارا کریں گے۔ اور یہ کون سے لوگ ہو سکتے ہیں؟ یہ وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو ایمان تو لائے لیکن ان کا گناہ کبیرہ اتنے تھے کہ وہ جنت میں جا نہیں سکے، یعنی ان کا فیصلہ جہنم میں پھینکے جانے کا ہوا۔ یا پھر یہ کہ کوئی بھی قوم ہو سکتی ہے، کیونکہ سراسر فیصلہ جو ہے وہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ بس اے نبی، آپ ان معبودوں کی طرف سے کسی شک میں نہ رہیں جن کی یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں، یہ تو اس لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں، اسی طرح پوجا پاٹ کیے جا رہے ہیں جس طرح پہلے ان کے باپ دادا کرتے تھے، اور ہم ان کا حصہ انہیں بھرپور دیں گے بغیر اس کے کہ اس میں سے کچھ کاٹ کسر ہو۔ ہم اس سے پہلے موسیٰ کو بھی کتاب دے چکے ہیں اور اس کے بارے میں بھی اختلاف کیا گیا تھا، جس طرح آج اس قرآن کے بارے میں اختلاف کیا جا رہا ہے جو تمہیں دی گئی ہے۔ اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے ہی طے نہ کر دی گئی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان کبھی کا فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا۔ یہ واقعہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے شک اور خلجان میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ بھی واقعہ ہے کہ آپ کا رب انہیں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے کر رہے گا، یقیناً وہ ان کی سب حرکتوں سے باخبر ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اور آپ کے وہ ساتھی جو کفر اور بغاوت سے ایمان اور اطاعت کی طرف پلٹ آئے ہیں، ٹھیک ٹھیک راہ راست پر ثابت قدم رہیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور بندگی کی حد سے تجاوز نہ کریں۔ جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس پر آپ کا رب نگاہ رکھتا ہے۔ ان ظالموں کی طرف ذرا نہ جھکنا ورنہ جہنم کی لپیٹ میں آ جاؤ گے۔ تمہیں کوئی ایسا ولی اور سرپرست نہ ملے گا جو اللہ سے تمہیں بچا سکے، اور کہیں سے تم کو مدد نہ پہنچے گی۔ اور دیکھو، نماز قائم کرو اور اس کے دونوں سروں پر اور دن کے دونوں سروں پر اور کچھ رات گزرنے پر، یہ صبح اور مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز کے اوقات کار ہیں۔
در حقیقت نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں. ان الحسناتی یذہبن السیئات، یہ ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو یاد رکھنے والے ہیں. اور صبر کر، اور نیکی، اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا. پھر کیوں نہ ان قوموں میں سے جو آپ سے پہلے گزر چکی ہیں ایسے اہل خیر موجود رہے جو لوگوں کو زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے. ایسے لوگ نکلے بھی تو بہت کم جن کو ہم نے ان قوموں میں سے بچا لیا. یہ پیغمبر اور نیک لوگوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا جنہوں نے لوگوں کو برائی سے روکا ہو، ورنہ ظالم لوگ تو انہی مزوں کے پیچھے پڑے رہے جن کا سامان انہیں فراوانی کے ساتھ دیا گیا تھا، یعنی دنیاوی زندگی کے مزوں میں، اور وہ مجرم بن کر رہے. آپ کا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ناحق تباہ کر دے، حالانکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں. امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی اہمیت ہے یہ کہ ایسی آبادیوں پر اب عذاب نہیں آتا جہاں پر لوگ ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے ہوں اور برائیوں سے روکتے ہوں. بے شک آپ کا رب اگر چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک گروہ بنا سکتا تھا، مگر اب تو وہ مختلف طریقوں پر ہی چلتے رہیں، اور بے راہ روی میں صرف وہ لوگ بچیں گے جن پر آپ کے رب کی رحمت ہے. اسی آزادی انتخاب اور اختیار کے لیے ہی تو اس نے انہیں پیدا کیا تھا. آپ کے رب کی وہ بات پوری ہو گئی جو اس نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جن اور انس سے بھر دوں گا. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ پیغمبروں کے قصے جو ہم آپ کو سناتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم آپ کے دل کو مضبوط کرتے ہیں. ان کے اندر آپ کو حقیقت کا علم ملا اور ایمان لانے والوں کے لیے نصیحت اور بیداری نصیب ہوئی. اسی لیے میں بار بار کہتی ہوں کہ یہی قرآن جو ہے یہ ہمیں حکمت سکھاتا ہے، حقیقت کا علم سکھاتا ہے اور ہمیں بیدار کرتا ہے غفلت سے. بس اس کو پڑھنا عبرت نگاہ سے ہے. یہ پچھلی قوموں کے قصے ہیں، صرف کہانیاں نہیں سننی سنانی، بلکہ اس سے اپنے لیے عمل کے نکات نکالنے ہیں. رہے وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے تو ان سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے طریقے پر کام کرتے رہو، ہم اپنے طریقے پر کام کیے جاتے ہیں. انجام کار کا تم بھی انتظار کرو، ہم بھی منتظر ہیں. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ چھپا ہوا ہے سب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اور سارا معاملہ اسی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس کی عبادت کیجئے اور اسی پر بھروسہ رکھیے. جو کچھ آپ لوگ کر رہے ہیں آپ کا رب اس سے بے خبر نہیں ہے. جتنے قصے سنے، کتنی مخالفتیں، سب کچھ ہم کیا کریں؟ لوگوں کو جا کے ان کے جواب نہ دیں، وہاں پہنچ کے کہ فلاں میرے یہ بات کا یہ مطلب تھا اور یہ مطلب نہیں تھا. کچھ نہ کریں. کیا کہہ رہے؟ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ. اپنی عبادتوں کو اور بڑھا دیں. جب مخالفتیں سامنے آتی ہیں نا، آپ اپنی عبادت کو اور بڑھا دیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، وہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا. سورہ یوسف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. الف لام را یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو اپنا مقصد صاف صاف بیان کرتی ہے. سورہ یوسف کو گریف مینجمنٹ کے طور پر بھی سکھایا جاتا ہے، غم کو کیسے مینج کرنا ہے، کیونکہ اس میں مختلف جگہ پر حضرت یعقوب اور حضرت یوسف کو پیش آنے والی تکلیفیں جو ہیں ان میں انہوں نے کیسے صبر سے کام لیا اور اپنے اندر صبر کیسے ڈیولپ کیا، تو یہ گریف مینجمنٹ بھی کرتی ہے. پھر سورہ یوسف ہمیں تقویٰ سکھاتی ہے، سورہ یوسف ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا سکھاتی ہے. یہ ایک ایسی صورت ہے جو لازماً اپنے گھر میں اپنی اولاد کو، اپنے غلاموں کو، اپنی بیویوں کو سکھانی چاہیے. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اپنے غلاموں کو سورہ یوسف سکھاؤ. غلاموں سے مراد لڑکے بھی ہیں، اپنے گھر کے لڑکے بچے آپ کے، ان کو سورہ یوسف سکھائیں. ایک دفعہ ہم نے اس کی ورکشاپ بھی ارینج کی تھی، ٹین ایجرز کی ورکشاپ ہم کراتے ہیں تو اس میں ہم نے سورہ یوسف کی بھی ارینج کی تھی. تو ماشاءاللہ بہت زیادہ 10 دن میں ہم نے اس کو پڑھا تھا بچوں کے ساتھ اور بہت اچھا رسپانس تھا، انہوں نے بڑی اچھے طریقے سے اس کو سیکھا تھا. یہود کے کہنے پر مشرکین نے حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ قصہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، اور لوگوں کو، مکہ کے لوگوں کو یوسف علیہ السلام کے قصے کی خبر نہیں تھی کیونکہ یہ اس علاقے کے نہیں تھے نا. قوم سمود کے بارے میں ان کو پتا تھا، وہ ان کے راستے میں پڑتی تھی، اور اسی طرح مدین والوں کے بارے میں پتا تھا، لیکن حضرت یوسف کے بارے میں نہیں پتا تھا. حضرت یوسف کا قصہ جو ہے یہ آج سے سمجھ لیجئے 4000 سال پرانا ہے، ٹھیک ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور
آپ لگا لیں 1500 سال نکال لیں تو اتنا پرانا قصہ تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طویل. انہوں نے تو کچھ باتیں پوچھی تھی کہ یوسف علیہ السلام مصر میں کیسے پہنچ گئے تھے. بنی اسرائیل جب آئے تو 3000 سال پہلے کا. ہاں جی قریباً 2500 سال پہلے. تو 2500 سال پہلے کی باتیں ہیں جو کسی کو نہیں پتا. اور اہل کتاب نے آزمانے کے لیے یہ سوال بھیجا تھا کہ بنی اسرائیل مصر میں کیسے پہنچ گئے, اپنے رسول سے پوچھو. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں جانتے تھے, انہوں نے تو کوئی کتابیں نہیں پڑھی تھی, وہ تو امی تھے. تو یہ اتنا تفصیلاً یہ قصہ بتایا. اور سبحان اللہ اس کے اوپر جیسے میں نے بھی عرض کیا نا 2 گھنٹے کی ورکشاپ 10 دن تک کی جا سکتی ہے, تب بھی اس صورت کے جو موتی ہے نا حکمت کے وہ ہم اکٹھے نہیں کر سکتے. بہت ہی زبردست سکھانے والی چیزیں اس کے اندر, سبحان اللہ. اور ہمارے پاس تو وقت بہت محدود ہے اس کو بھی پڑھنے کے لیے, تو کوشش کروں گی کہ کچھ اہم چیزیں جو ہیں وہ ساتھ آپ کے اس میں ڈسکس کر لوں, اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے تو ہم دوبارہ سے کسی ٹائم پر اس کو زیادہ ڈیٹیل سے جو ہے وہ پڑھ سکیں انشاءاللہ العزیز. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ, ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم اسے اچھی طرح سے سمجھ سکو. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم اس قرآن کو آپ کی طرف وحی کر کے بہترین پیرائے میں واقعات اور حقائق آپ سے بیان کرتے ہیں, ورنہ اس سے پہلے تو ان چیزوں سے آپ بالکل بے خبر تھے. یہ اس وقت کا ذکر ہے جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا, ابا جان میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند ہیں اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. جواب میں اس کے باپ نے کہا, بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا ورنہ وہ تیرے در پہ آزار ہو جائیں گے. حقیقت یہ ہے کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے اور ایسا ہی ہوگا جیسا کہ تم نے خواب میں دیکھا ہے. اصل میں ان کو پتہ چل گیا تھا کہ ان کے بیٹے کو نبوت ملے گی, اور یہ حقیقت ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو ذی نعمت محسود, ہر ذی نعمت والے سے حسد کی جاتی ہے. تو حسد سے بچانے کے لیے یہ ٹپ دی گئی آپ لوگوں کو بھی. میں پہلے بھی جب ہم نے یہ سورت پڑھی, اور ویسے بھی میں پرسنلی بھی ویسے بھی کلاس میں بھی ریکویسٹ کرتی رہتی ہوں کہ خدارا اپنے اسٹیٹس پر اپنے بچوں کی کامیابیوں کی تصویریں نہ لگایا کریں, اپنے بچوں کی تصویریں فیس بک پر نہ لگایا کریں, اپنی خوشگوار ازدواجی زندگی کے مومنٹس کی تصویریں نہ لگایا کریں سوشل میڈیا پر. بہت سارے لوگ جو آپ کو ویسے تو کانگریٹس کہہ رہے ہوں گے ویسے تو, لیکن وہ حسد کی نگاہ سے دیکھتے ہوں گے. پھر آپ کہتے ہیں پتہ نہیں جی بچے کو کیا ہوا, اچھا خاصا تھا بیمار ہو گیا, میرا اچھا خاصا اپنے شوہر کے ساتھ دوستی تھی, بڑا اچھا ہمارا ازدواجی تعلق تھا, اب پتہ نہیں کیا ہو گیا. تو وہ یہی ہوتا ہے, وہ نظر بد لگ جاتی ہے, وہ آپ حسد کا شکار ہو جاتے. تو پلیز عادت ڈالیں خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی عادت ڈالیں کہ اپنی یہ جو چیزیں ہیں یہ کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے خواب کے بارے میں بھی یہ کہا تھا کہ صرف اپنے خیر خواہ کے ساتھ شیئر کیا جائے, کیونکہ حسد جو ہے وہ انسان کو نہ صرف یہ کہ نیگیٹو وائبز دیتی ہے بلکہ پھر حاسد جو ہے, جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا کہ ان کو قتل کرنے کی سازش کی, تو حاسد پھر جادو ٹونا بھی کراتے ہیں, پھر اور بھی بہت کچھ کراتے ہیں. تو بہتر یہ کہ انسان سیف سائڈ لے. اور پھر یہ اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا کہ آپ اپنی نعمتوں کو ذرا چھپا کے رکھیں. تیرا رب تجھے اپنے کام کے لیے منتخب کرے گا اور تجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا, اور تیرے اوپر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت اسی طرح پوری کرے گا جس طرح اس سے پہلے وہ تیرے بزرگوں ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام پر کر چکا. یقیناً تیرا رب علیم اور حکیم ہے. حقیقت یہ ہے کہ یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں ان پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں, بہت سے سبق ہیں, ہمارے لیے بھی بہت سے سبق ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ہمیں حکمت نگاہ دے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. یہ قصہ یوں شروع ہوتا ہے کہ اس کے بھائیوں نے آپس میں کہا کہ یہ یوسف اور اس کا بھائی یعنی بنیامین دونوں ہمارے والد کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں, حالانکہ ہم ایک پورا جتھا ہیں. سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ابا تو بالکل ہی بہک گئے ہیں. چلو یوسف کو قتل کر دو یا اسے پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے. یہ کام کر لینے کے بعد پھر نیک بن جانا ہے. گناہ اس نیت سے کرنا کہ ابھی کر لو کل کو نیک بن جانا. یاد رکھیے یہ چیز جو ہے یہ انسان کو گناہ سے بری ذمہ نہیں کراتی, اور یہ توبہ کے لیے بھی فعال نہیں رہتی. اس پر ان میں سے ایک بولا یوسف کو قتل نہ کرو, اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اسے اندھے کنویں میں ڈال دو. یہ ان کا سب سے بڑا بھائی تھا جس کا نام غالباً یہودا تھا. کوئی آتا جاتا قافلہ اسے نکال لے جائے گا. اس قرارداد پر انہوں نے جا کر اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان کیا بات ہے, آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے.
حالانکہ ہم اس کے سچے خیر خواہ ہیں، کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیں، کچھ چڑھ چگلے اور کھیل کود سے دل بھی بہلائے، ہم اس کی حفاظت کو موجود ہیں۔ باپ نے کہا تمہارا اسے لے جانا مجھے شاک گزرتا ہے، اور مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ پھاڑ کھائے جبکہ تم اس سے غافل ہو۔ تو انہوں نے کہا اگر ہمارے ہوتے ہوئے اسے بھیڑیے نے کھا لیا جبکہ ہم ایک جتھا ہیں تب تو ہم بڑے ہی نکمے ہوں گے۔ ذرا آپ تھوڑا سا کام کیجئے کہ آپ یہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا کریکٹر جو ہے نا یہ ذرا لکھتے جائیے کہ کس طرح کے متکبر اور کس طرح کے یہ باپ کے نافرمان اور کس طرح کے یہ لوگ تھے۔ اور دوسری طرف آپ یوسف علیہ السلام کا کریکٹر جو ہے اس کی صفتیں لکھتے جائیے گا۔ انشاءاللہ کل پھر ہم اس کو 13ویں پارے کے آغاز میں تھوڑا سا ڈسکس کر لیں گے۔ اس اصرار کر کے وہ اسے لے گئے اور انہوں نے طے کر لیا کہ ایک اندھے کنویں میں اس کو چھوڑ دیں۔ تو پھر ہم نے یوسف کو وحی کی یا کسی بھی خفیہ اشارے کے ذریعے ان کو یہ بتایا کہ ایک وقت آئے گا جب تو ان لوگوں کو ان کی یہ حرکت جتائے گا، یہ اپنے فعل کے نتائج سے بے خبر ہیں۔ شام کو وہ روتے پیٹتے اپنے باپ کے پاس آئے اور کہا ابا جان ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے لگ گئے تھے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا، اتنے میں بھیڑیا آ کر اسے کھا گیا۔ آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے چاہے ہم سچے ہی ہوں۔ جھوٹے لوگ زیادہ جو ہے وہ اپنی وہ جو ہیں دلیلیں پیش کرتے ہیں، اور وہ یوسف کی قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لے آئے تھے۔ یہ سن کر ان کے باپ نے کہا کہ بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک برے کام کو آسان کر دیا ہے، اچھا میں صبر کروں گا اور بخوبی کروں گا، فصبر جمیل، اس کو تو انڈر لائن کر لیا، کہیں لکھ کے لگا لیں۔ جب بھی کوئی ایسی بات ہو نا جس میں دل تنگ ہونے لگے اور کسی کی مخالفت آپ کو بہت ہی زج کرنا شروع کرے تو پھر دیکھا کریں فصبر جمیل، صبر کرنا ہے اور خوبصورت صبر کرنا ہے۔ اور جو بات تم بنا رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ ادھر ایک قافلہ آیا اور اس نے اپنے سقے کو پانی لانے کے لیے بھیجا۔ سقے نے جو کنویں میں ڈول ڈالا تو یوسف کو دیکھ کر پکار اٹھا مبارک ہو، یہاں تو ایک لڑکا ہے۔ ان لوگوں نے اس کو مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا، حالانکہ وہ جو کچھ کر رہے تھے اللہ اس سے باخبر ہے۔ آخرکار انہوں نے اس تھوڑی سی قیمت پر چند درہموں کے عوض اسے بیچ ڈالا، کہتے 20 یا 10 درہم ان کی قیمت لگی تھی، اور وہ اس قیمت کے معاملے میں کچھ زیادہ امیدوار نہ تھے۔ مصر کے جس شخص نے اسے خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو اچھی طرح رکھنا، بعید نہیں کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ انما اسری یسرا، وہاں بکے تو ہیں، کنویں میں گرے تو ہیں، لیکن یہاں پر جو فنانس منسٹر تھا مصر کا وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ اس طرح ہم نے یوسف کے لیے اس زمین پر قدم جمانے کی صورت نکالی اور اسے معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کیا۔ اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اور جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم عطا کیا، اس طرح ہم نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں۔ کذالک نجزی المحسنین، یوسف علیہ السلام کا جو کریکٹر ہے اس میں محسن کا پہلو سب سے زیادہ آپ کو نظر آئے گا۔ جس عورت کے گھر میں وہ تھی وہ اس پہ ڈورے ڈالنے لگی اور ایک روز دروازہ بند کر کے بولی آ جا۔ یوسف نے کہا اللہ کی پناہ، میرے رب نے تو مجھے اتنی اچھی منزلت بخشی اور میں یہ کام کروں؟ ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پایا کرتے۔ وہ اس کی طرف بڑھی اور یوسف بھی اس کی طرف بڑھتا اگر اپنے رب کی طرف سے برہان نہ دیکھ لیتا، یعنی اپنے رب کی طرف سے دلیل نہ دیکھ لیتا، اللہ نے ان کو اس برائی سے بچا لیا۔ ایسا ہوا تاکہ ہم اسے بدی اور بے حیائی کو دور کر دیں، اور در حقیقت وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا۔ آخرکار یوسف علیہ السلام اور وہ آگے پیچھے دروازے کی طرف بھاگے۔ تو کیا پتہ چلتا ہے اگر ہمارے اندر اخلاص ہے اور ہم شرک نہیں کرتے تو بہت ساری برائیوں میں ہم تیار بھی بیٹھے ہوں گرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لیتا ہے۔ اور اس نے پیچھے سے یوسف کی قمیص کھینچ کر پھاڑ دی۔ دروازے پر دونوں نے اس کے شوہر کو موجود پایا تو یہ دیکھتے ہی عورت کہنے لگی کیا سزا ہے اس شخص کی جو تیری گھر والی پر نیت خراب کرے، اس کے سوا اور کیا سزا ہو سکتی ہے کہ وہ قید کیا جائے یا اسے سخت عذاب دیا جائے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا یہی مجھے پھانسنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس عورت کے اپنے کنبے والوں میں سے ایک شخص نے شہادت پیش کی کہ اگر یوسف علیہ السلام کی قمیص آگے سے پھٹی ہے تو عورت سچی ہے اور یہ جھوٹا، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو یہ عورت جھوٹی اور یہ شخص سچا۔ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی ان کے لیے مددگار پیدا کر دیا۔ اس عورت کے ہی رشتہ داروں میں سے ایک شخص نے بغیر دیکھے ایک کسوٹی بتا دی جو یوسف علیہ السلام کے حق میں جاتی تھی۔ اس شخص نے دیکھا تو یوسف کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہے تو اس نے کہا کہ تم عورتوں کی چالاکیاں ہیں، واقعی تم بڑی غضب کی ہوتی ہو، بڑی غضب کی ہوتی ہیں تمہاری چالیں۔ یوسف اس معاملے میں درگزر کر اور اے عورت تو اپنے قصور کی معافی مانگ، تو ہی اصل میں خطا کار ہے۔
شہر کی عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگیں کہ عزیز کی بیوی تو اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، محبت نے اس کو بے قابو کر رکھا ہے۔ ہمارے نزدیک تو وہ سری غلطی کری ہے۔ اس نے جب ان کی یہ باتیں سنی تو ان کو بلاوا بھیج دیا اور ان کے لیے تکیہ دار مجلس آراستہ کی اور ضیافت میں ہر ایک کے آگے ایک چھری رکھ دی۔ پھر عین اس وقت جبکہ وہ پھل کاٹ کاٹ کر کھا رہی تھی، اس نے یوسف کو اشارہ کیا کہ ان کے سامنے نکل آ۔ جب وہ ان عورتوں کی نگاہ اس پر پڑی تو دنگ رہ گئی، اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی اور بے اختیار پکار اٹھی، حاشا للہ، یہ شخص انسان نہیں، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ کہتے ہیں کہ آدھی دنیا کا حسن جو ہے یوسف علیہ السلام کو دیا گیا تھا۔ عزیز کی بیوی نے کہا، دیکھ لیا، یہ ہے وہ شخص جس کے معاملے میں تم مجھ پر باتیں بناتی تھی۔ بے شک میں نے اسے رجھانے کی کوشش کی تھی مگر یہ بس نہیں کرا۔ اگر یہ میرا کہنا نہ مانے گا تو قید کیا جائے گا اور بہت ذلیل و خوار ہوگا۔ یہاں پر آپ مصر کے اس وقت کے جو ایلیٹ کلاس ہے اس کی اخلاقی خرابی کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی جو اس کی بدکاری تھی اس کو فخر سے بیان کر رہی ہے، اور یہی عموماً ایلیٹ کلاس جو ہوتی ہے، جو حکمران طبقہ ہوتا ہے، اس کے اندر یہ خرابیاں پائی جاتی ہیں اور وہاں سے پھر یہ پروموٹ ہو کر دیگر طبقات پہ آتی ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، مجھے قید منظور ہے بنسبت اس کے کہ میں وہ کام کروں جو یہ لوگ مجھ سے چاہتے ہیں۔ یعنی اپنا ایمان بچانے کے لیے انہوں نے اس محل کی جو آرام تھا، جو سکون تھا، اس کو چھوڑنا پسند کیا اور قید خانے کو جو ہے وہ پسند کیا۔ اسی طرح ہمارے اوپر آزمائشیں آتی ہیں کہ ہم اپنا ایمان بچاتے ہیں یا ہم دنیا کی آسائشیں حاصل کرنے کے لیے ایمان کو بیچ دیتے ہیں، اس کو خراب کر لیتے ہیں۔ بنسبت اس کے میں وہ کام کروں گا جو مجھے قید منظور ہے بنسبت اس کے کہ میں وہ کام کروں جو یہ لوگ مجھ سے چاہتے ہیں، اور اگر تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے دور نہ کیا تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا اور جاہلوں میں شامل ہو کر رہوں گا۔ دیکھیں یہاں پر بھی وہ اپنے اوپر تکبر نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے میں یہ گناہ کرنا بیٹھوں، اللہ تعالیٰ آپ مجھے اس سے بچا لیں۔ اس کے رب نے اس کی دعا قبول کی اور ان عورتوں کی چالیں اس سے دور کی۔ بے شک وہی ہے جو سب کی سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ پھر ان لوگوں کو یہ سوچی کہ ایک مدت کے لیے یوسف کو قید کر دے، حالانکہ وہ اس کی پاک دامنی پر اور خود اپنی عورتوں کے برے معاملات کی صریح نشانیاں دیکھ چکے تھے۔ قید خانے میں 2 غلام اور بھی اس کے ساتھ داخل ہوئے۔ ایک روز ان میں سے ایک نے اسے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا میں نے دیکھا کہ میرے سر پر روٹیاں رکھی ہیں اور پرندے اس کو کھا رہے ہیں۔ دونوں نے کہا ہم اس کی تعبیر ہمیں بتائیے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک نیک آدمی ہیں۔ اب جیل کی قید میں بھی یوسف علیہ السلام کی جو صفت سامنے آ رہی ہے، انا نراک من المحسنین۔ یوسف علیہ السلام نے کہا یہاں جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ علم ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کیا ہے۔ علم کی نسبت بھی اللہ کی طرف کرتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ کر جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے اپنے بزرگوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا طریقہ اختیار کیا۔ ہمارا یہ کام نہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، در حقیقت یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور تمام انسانوں پر کہ اس نے اپنے سوا کسی کا بندہ ہمیں نہیں بنایا، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا یشکرون۔ اے زندان کے ساتھیوں، تم خود ہی سوچو کہ بہت سے متفرق رب بہتر ہیں یا وہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے۔ اس کو چھوڑ کر تم جن کی بندگی کر رہے ہو وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے اس کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی۔ فرما روائی کا اقتدار تو صرف اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں، اس کا حکم ہے خود اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، یہی سیدھا طریقہ زندگی ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اے میرے زندان کے ساتھیوں، تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم میں سے ایک تو اپنے بادشاہ کو شراب پلائے گا، رہا دوسرا تو اسے سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ کر کھائیں گے۔ فیصلہ ہو گیا اس بات کا جو تم پوچھ رہے تھے۔ اصل میں ایک جو تھا وہ سکا تھا اور ایک باورچی تھا۔ بادشاہ کو زہر دیا گیا تھا اور الزام ان دونوں پر تھا، تو سکا بے قصور تھا۔ تو بعد میں پھر جس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ اپنے مالک کو شراب پلائے گا، اس کو پھر چھوڑ دیا گیا تھا اور دوسرے کو سولی دے دی گئی تھی۔ پھر ان میں سے جس کا متعلق یہ خیال تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا، اس سے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اپنے رب سے میرا ذکر کرنا، مگر شیطان نے اسے غفلت میں ڈالا کہ وہ اپنے بادشاہ کے پاس اس کا ذکر کرنا بھول گیا اور یوسف کئی سال وہاں پڑے رہے۔ بدع جو ہے وہ 3 سے 9 سال کے لیے آتا ہے۔ اب آپ خود اندازہ کریں کہ یوسف علیہ السلام کی ٹریننگ اللہ تعالیٰ کریں تو وہ 9 سال 3 سے 9 سال جو ہے وہ قید خانے میں بے قصور رہے، اس پر بھی وہ محسن رہے، اپنے اخلاقیات کو انہوں نے
نہیں چھوڑا۔ ایک روز بادشاہ نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائے ہیں جن کو 7 دبلی گائے کھا رہی ہیں، اور اناج کی 7 بھاری بالیاں ہیں اور دوسری 7 سوکھی ہیں۔ اہل دربار مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خوابوں کا مطلب سمجھتے ہو۔ لوگوں نے کہا یہ تو پریشان خواب ہیں، ہم اس طرح کے خوابوں کا مطلب نہیں جانتے۔ ان 2 قیدیوں میں سے جو شخص بچ گیا تھا اسے ایک مدت دراز کے بعد اب یہ بات یاد آئی۔ اس نے کہا میں آپ کو اس کی تعبیر بتاتا ہوں، مجھے ذرا قید خانے میں یوسف کے پاس بھیج دیجیے۔ اسے جا کر یوسف سے کہا علیہ السلام سے کہا مجھے اس خواب کا مطلب بتاؤ کہ 7 موٹی گائے ہیں جو 7 دبلی گائیوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 بالیاں ہری ہیں اور 7 سوکھی ہیں، شاید کہ میں ان لوگوں کے پاس واپس جاؤں اور شاید کہ وہ جان لیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا 7 برس تک لگاتار تم لوگ کھیتی باڑی کرتے رہو گے، اس دوران میں جو فصلیں تم کاٹو ان میں سے بس تھوڑا حصہ تو اپنی خوراک کے طور پر تمہارے کام آئے گا، نکال لو اور باقی کو اس کی بالوں ہی میں رہنے دو۔ پھر 7 برس بہت سخت آئیں گے، اس زمانے میں وہ سب غلہ کھا لیا جائے گا تو تم نے اس وقت کے لیے جمع کیا تھا، اب اگر کچھ بچے گا تو بس وہی جو تم نے محفوظ کر رکھا ہوگا۔ اس کے بعد پھر 1 سال آئے گا جس میں خوب می برسے گا اور وہ لوگ اس میں رس نچوڑیں گے۔ بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ، مگر جب بادشاہ کا بھیجا ہوا یوسف کے پاس پہنچا تو یوسف نے کہا کہ میں اپنے بادشاہ کے پاس واپس جاؤ اور اس سے پوچھ کر بتاؤ کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہوا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، میرا رب تو ان کی مکاری سے واقف ہی ہے۔ اس پر بادشاہ نے ان عورتوں سے دریافت کیا کہ تمہارا کیا تجربہ ہے اس وقت کا جبکہ تم یوسف کو رجانے کی کوشش کرتی تھی؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا حاشا للہ، ہم نے تو اس میں بدی کا شائبہ تک نہ پایا۔ عزیز کی بیوی بول اٹھی اب حق کھل چکا ہے، میں ہی وہ تھی جس نے اسے پھسلانے کی کوشش کی تھی، بے شک وہ بالکل سچا ہے۔ یوسف نے کہا اس سے میری غرض یہ تھی کہ عزیز مصر یہ جان لے کہ میں نے درپردہ اس کی خیانت نہیں کی تھی، اور یہ کہ جو خیانت کرتے ہیں ان کی چالوں کو اللہ کامیابی کی راہ نہیں دکھاتا۔ تو دیکھ لیجئے کہ یوسف علیہ السلام نے صبر اور توکل سے کام لیا، محسن رہے، احسان کے درجے میں لوگوں کے ساتھ ان کا واسطہ رہا تو اور حق پر ثابت قدم رہے، تو ان کی مدد انہی عورتوں سے کرا لی گئی جن کی وجہ سے وہ جیل میں بھیجے گئے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر مومنین کو بچا لینا اپنے اوپر حق کہتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، ہمیں اللہ پر توکل رکھنا ہے، ہر حال میں ہمیں محسن رہنا ہے۔ یہ نہیں کہ جب حالات موافق ہوں تو ہم بہت اچھے ہیں، بہت اچھے اخلاق کے ہیں، اور جب ہم بیمار ہیں یا دوسرا ہماری جو ہے وہ کوئی ہمارے سامنے کوئی ایسی بات کر دیتا ہے جو ہمیں پسند نہیں آتی تو ہم اپنے اخلاق کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں، تو یہ پھر احسان کا درجہ نہیں ہے، یہ محسن نہیں ہے۔ تو ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی صفات سے معترف فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہمیں ان حکمتوں کے پر عمل جو ہم سیکھتے ہیں اس پر ہمیں عمل بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرمائے، اور خاص طور پر بچی ہے ایک منسا، اور ایک بچہ ہے عبد الرحمن، اور ایک خاتون ہے رخسانہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کو اور ان کے ساتھ تمام مریضوں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔